بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ زیر مطالعہ کتاب کا نام ہے غدیر، قرآن، حدیث اور ادب میں، جس کا والیوم 4 ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج آپ کی خدمت میں پارٹ 11 پیش خدمت ہے۔ پیج نمبر 165 سے ہم شروع کریں گے۔ ابو محمد سوری، ولادت سن 339 ہجری، وفات 419 سن ہجری۔ آپ کی ولایت بہترین راز دل اور نفیس ترین دل کی مستحکم پونجی ہے۔ آپ کے عشق کی آگ نے میرا تار و بود جلا دیا ہے، اب آتش دوزخ میرے لیے بے وقت ہے۔ اے ابو الحسن، قوم کی عہد خدا سے غداری اس وقت ظاہر ہوئی جب عہد غدیر لیا گیا، حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر علی علیہ السلام کے امیر المومنین ہونے کی نشاندہی کی تھی۔ اس بارے میں تمام مفہوم کی طرف اشارہ کیا جو کچھ بات بنانے والے اس سلسلے میں کہہ سکتے تھے، اکثر ان میں سے ایسے تھے جو موجود تھے لیکن اس کی گواہی دینے کے معاملے میں دل سے مخالف تھے۔ غدیر کے دن کچھ لوگوں کے تمام کینے اس کی اشاعت کے ساتھ ہی ظاہر ہو گئے۔ اس دن پر افسوس کہ جس دن قوم منحوس اور سیاہ دن دیکھنے پر مجبور کی گئی۔ کچھ لوگوں نے اپنے نفسوں کو دھوکہ دیا اور فریب کار دنیا نے انہیں دھوکہ دے دیا، اور یہ ولایت کی بات ان کثیر گناہوں میں نہیں ہے جن سے خدا درگزر فرمائے گا۔ تم مطمئن ہو جاؤ کہ خداوند عالم بہت سے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوسرا قصیدہ 25 اشعار پر مشتمل ہے، جس میں موضوع ولایت سے متعلق 16 اشعار کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ریفرنس جو دیا گیا ہے وہ دیوان سوری جلد 1 صفحہ نمبر 186 نمبر 107، پیج نمبر 166۔ کیا موت نے اس کو چھوڑ دیا ہے جس سے تم نے امید لگائی، خواہ وہ اولین میں ہو یا آخرین میں، سوائے ہدایت یافتہ محبت آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ ان کی محبت بہترین امید ہے۔ وہ موت کے بعد میرا توشہ، میری نجات اور کامرانی ہے۔ وہ حوض کوثر پر وارد ہونے والوں کے ساقی ہیں، خدا کی مضبوط رسی ہیں اور نیکی کے طلبگاروں کے مددگار ہیں۔ ان کی محبت کے ذریعے محبت طلب کی جاتی ہے۔ وہ زمین پر حجت خدا ہیں، چاہے منکرین حق کتنا ہی انکار کریں۔ وہ ناطق ہیں، وہ صادق ہیں، تم انہیں جھٹلا رہے ہو اس لیے جھوٹے ہو۔ وہ علوم نبی کے وارث ہیں، جو وارث بن گئے ان کا خیال ہے۔ تم نے ان سے اچھی طرح عناد کیا، حالانکہ انہوں نے تلوار سے راہ اسلام دکھائی۔ تم نے یوم غدیر ان کے مولا ہونے کو مان کر بھی انکار کیا۔ تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے فضائل سن کر انہیں اچھی طرح پہچان لیا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے اس پر ہم راضی ہیں، لیکن تمہارے دلوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے۔ تم نے کہا کہ آپ سے زیادہ سرداری کے لیے سزاوار تر کون ہے، اور پاکیزہ تر لوگوں سے زیادہ استوار تر کون، اور تم میں سے کون بعد رسول ان کا وصی اور امین ہے؟ تم میں کون فرش نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سویا جبکہ تم ان کے خون کے پیاسے تھے، اور کون پاک نفس مرغ بریاں کھانے میں شریک تھا؟ تم تو وہاں موجود تھے۔ اے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قوم دھتکاری جائے گی جس نے تمہارے ہاتھ پر ہدایت دیکھ کر بھی صریحی گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ تیسرا قصیدہ 19 شعروں پر مشتمل ہے، 10 شعروں کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور میں نے جامہ زہد و پارسائی اختیار کیا، معلوم نہیں خود پہنا یا عاریۃً، اور شیطان میرے سامنے آ گیا تاکہ مجھے ہدایت سے بہکا کر فریب دے۔ پیج نمبر 167۔ تو پھر میں نے جامہ پارسائی اتار پھینکا اور قبائے عیاری و خون ریزی پہن لی۔ جو کچھ بھی ہو تو اگر توبہ کرے، خدا سے استغفار کرے تو خدا معاف کرنے والا پائے گا۔ جب تک تو ان لوگوں کی پارسائی میں نہ ہو جنہوں نے بروز غدیر موجود ہوتے ہوئے بھی غداری کی، اور ان سے علیحدہ ہو کر انہوں نے ایک الگ سے اپنا امیر بنا لیا۔
ہر کینہ توس کے دل میں آتش بھری ہوئی ہے۔ وہ حکومت و اقتدار کے چکر میں تھے، تخت و سریر کے منتظر تھے۔ انہوں نے ایسی میراث بنا لی تھی کہ کسی کو بالشت بھر بھی حصہ نہ مل سکے۔ یہ سلسلہ باقی رہے گا یہاں تک کہ قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لینے کے لیے ظہور فرمائے۔ سبھی اسلام قبول کر لیں گے اور گمراہی اور سیاسی پر نور ندامت کی پوشش چڑھا دیں گے۔ چوتھا قصیدہ 18 اشعار پر مشتمل ہے۔ یہاں 9 شعروں کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اے فرزندان زہرا، ہر زمانے کے چہرے سے بدنامی کا داغ کبھی دھویا نہ جا سکے گا۔ اے مطاف جو طوفان بلا سے دوچار ہوا، اے مطاف جو طوفان بلا سے دوچار ہوا، اے حتیم جو نوکے نیزہ پر سپر بنایا گیا، اب کس عہد کے تحفظ کی امید لگائی جا سکتی ہے، جبکہ تمہارے بارے میں عہد خدا اور ذمہ داری کو رسوائی کے ساتھ ٹھکرایا گیا۔ مجھے کبھی تسلی نہ ہوگی کہ بنی امیہ نے تمہارے انوار کو ظلم و ستم سے ڈھانپ لیا اور دریائے گمراہی میں غوطہ زن ہو گئے، حالانکہ وہ زبانی اسلام کا اقرار کرتے تھے۔ پھر انہوں نے ایسی منحوس روش جاری کر دی جس سے جو بن پڑا اس نے ظلم کیا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے تم سے اس حق کا مفہوم سمجھا اور تمہارے ہی بارے میں حق و رواج نہیں دیا گیا، اور صرف تمہاری ولایت ہی عبدالحسن سوری کے قول کے مطابق دوستوں میں رائج ہے۔ تمہارے والد کی قسم اور اس کی وصیت کی قسم جو تمہارے باپ کے متعلق تمہارے جد نے غدیر میں کی، بلا شبہ تمام امت نے تمہاری فرما روائی کو تسلیم کر لیا۔ رسول کی حجت نے اس قوم پر حجت اتمام کر دی۔ پیج نمبر 168۔ شاعر کے حالات۔ ابو محمد ابوالحسن بن محمد بن احمد بن غالب بن غلبون سوری 4 صدی کے بہترین شاعر اور نابغہ روزگار تھے، جن کی مدت زندگی 5ویں صدی کے اوائل تک بکھری ہے۔ ان کے اشعار میں جزالت الفاظ و بلندی معنی کی فراوانی ہے، ترنم تغزل بھی ہے اور جدلیات شدت بھی۔ اپنے حریف پر مضبوط دلیل کے ساتھ ٹوٹ پڑتے ہیں، لیکن توصیف پر آتے ہیں تو شریفانہ صورت کا چربہ اتار دیتے ہیں۔ ان کا شعری دیوان لگ بھگ 5000 نرم و حقیقت ریز اشعار پر مشتمل ہے۔ اشعار محبت آل محمد کا ثبوت، اشعار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت بھی ہے، چنانچہ ابن شہر آشوب نے غازیان شعرائے اہل بیت میں ان کا شمار کیا ہے۔ میں نے ان کی جن شعری کاوشوں کا انتخاب کیا ہے، اس میں ان کی روحانی بلندی، آل رسول کی طرف سے محاذ آرائی اور ان کے حقوق کی حمایت کا پتہ چلتا ہے۔ دیوان شعری میں اشارات لطیفہ و قطع باطنی کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ منجملہ ان کے بچپن کا یہ قطعہ بنام عمر ہے۔ ترجمہ ابن شبانہ نے، اس کا ترجمہ نہیں ہے یہاں پر موجود، صرف عربی میں لکھا ہوا ہے۔ ابن شبانہ نے ان کے حالات لکھتے ہوئے شیعہ اہل بیت کا عنوان دیا ہے۔ اس کے علاوہ جن کتابوں میں ان کے حالات ہیں ان میں یتیمۃ الدہر، ابن خلقان وغیرہ میں ثناء و ستائش ہے۔ ابن خلقان کہتے ہیں کہ سن 1419 ہجری بروز یکشنبہ 9 شوال 80 سال کی عمر میں یا اس سے زیادہ کی عمر میں انتقال کیا۔ یہی بات تاریخ ابن کثیر جلد 2 صفحہ نمبر 25، جلد 12 صفحہ نمبر 32 میں بھی ہے۔ یہاں پر جو ریفرنسز دیے گئے ہیں اس میں معالم العلماء، یتیمۃ الدہر، یتیمۃ الدہر اور وفیات العیان ہیں۔ پیج نمبر 169۔ مدح اہل بیت میں یہ 5 اشعار۔ ظالموں کی پارٹی خدا سے جنگ پر آمادہ ہو گئی، وہ جب گمراہ ہوئی تو اس نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ ان کے دل عہد جاہلیت سے مانوس تھے اور حق و صداقت سے ان کا خدا واسطے کا بیر تھا۔ اے آل احمد صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب میں کیا بہانہ تراشیں گے جب کہ وہ جواب طلب کریں گے؟ حالانکہ انہی کی روایت کی ہوئی مشہور ترین حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں تم میں قرآن اور اپنی اطرت چھوڑے جا رہا ہوں۔ لیکن بات یہ ہوئی کہ دنیا ان کے سامنے بند سور کے آ گئی، وہ ادھر لپک گئے، اس وجہ سے انہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد سے منحرف دیکھ رہے ہو۔ شیخ مفید کا مرثیہ کہا ہے، پائندہ بات کہ جس کی ذات کا فیض تمام لوگوں پر عام رہا اور موت کو مخلوقات کے درمیان عدل کے ساتھ تقسیم کیا۔ علوم محمد کا مستقل وجود گزر گیا، افسوس اب زمانہ ان کا مثل لانے سے قاصر ہے۔ ریاحی کا بیان ہے کہ جب سوری دمشق آئے تو مجدی شاعر میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم دونوں آدمیوں کو ان سے ملنے کے لیے چلنا چاہیے۔ ہم ان کی زیارت کے لیے چلے۔ سوری ہر وقت گندم فروشوں کی دکان پر رہتے، وہی لوگ نظر آتے جاتے رہتے۔ اسی کے مقابل کپڑے کی دکان تھی جس میں ایک بوڑھا اندھا تھا، اس سے ایک بڑھیا بات میں مصروف تھی۔ بڈھا بڑی توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ مجدی نے مصرع پڑھا، پیر فرتوت سراپا گوش ہے کہ کیا کہہ رہی ہے؟ سوری نے فوراً مصرع برابر کر دیا اور کہا، پیج نمبر 170، جیسے موش صحرائی غول کی صدا سن رہا ہو۔ مجدی بھڑک اٹھے، احسنت، آپ نے 2 تشبیہیں بیک وقت استعمال کی، خدا بچائے آپ کو۔ اب ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 171 پر، جہاں پر مہیا ردیلمی، جن کی وفات سن 468 ہجری 49 شعروں پر مشتمل قصیدے کے 25 بند کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جسے غداری کر کے چھوڑ دیا گیا ہے اور خانوادہ رسول بکھر کر رہ گیا ہے، اور لوگ اس عہد کے تحفظ کے سلسلے میں ایک رائے نہ ہو سکے، نہ ایک دوسرے کے قریب آئے، لیکن خیانت کے سلسلے میں سبھی ایک ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آل اللہ ہیں وہی دین کے نگہبان ہیں جو رعیت کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ عہد رسول کو پیروں سے رول ڈالا، انصار رسول سبھی انہی کے ہم خیال بن گئے۔ آل رسول کے متعلق بیت غدیر کو تباہی کے گھاٹ لگا دیا گیا، حالانکہ یہودی انصاری سے کیے گئے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ کیا جاتا ہے۔ قسم کھا کر بیعت لی گئی اور تلواروں کے زور پر لوگوں کو فرما بردار بنایا گیا۔ اس نے ایک فرمان لکھ مارا کہ جس نے بجائے سنتوں کے بدعتوں کو جنم دیا، دوسرے مکاری نے جال بن دیے اور اس کی فریب کا دنیا نصیب آخرت سے محروم ہو گئی۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا، نص کے مطابق علی علیہ السلام وارث ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا انہیں وہ وراثت دی گئی یا انہیں وراثت سے روک دیا گیا؟ میں نے کہا، وہ دل میں چھپی بات ہے جس کا تذکرہ مناسب نہیں۔ خداوند عالم اس قوم کو ان کے کرتوت کا بدلہ دے گا۔ پیج نمبر 172۔ اگر میں ان کا نام لوں تو سبھی پہچان لیں گے، ان کے چہروں سے دل کا کینہ آشکار ہے۔ جس وقت یہ نزاع میں مصروف تھے، بازار دینداری بے رونق تھا، اور جب پرچم حق لہرا دیا گیا، یہ بچھے ہوئے دسترخوان پر لڑنے جھگڑنے لگے۔ ان کے اول نے دوسرے سے غداری سیکھی، تیسرا انہی کی اتباع و پیروی میں جم گیا۔ ذرا ٹھہرو بھی، حق کے معاملے میں منصفانہ غور کریں۔ عقل فیصلہ کرتی ہے اور کٹ حجتی معاملے طے نہیں ہونے دیتی۔ کس حکم کی بنا پر فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری پیروی کریں؟ کیا تمہارا فخر یہ ہے کہ تم صحابی رسول اور ان کے تابع تھے؟ قبر رسول کس طرح ان کے خاندان والوں کے لیے تنگ کر دی گئی، اور اہل غیرے کس طرح قبر رسول پر چھاپا مارے ہوئے سوئے ہوئے ہیں۔ آخر تم کس بنیاد پر اجماع کو حجت سمجھتے ہو، جبکہ نہ اجماع تھا نہ رضا و رغبت تھی؟ جس امر اجماع میں علی علیہ السلام مشورے سے دور ہوں، زبردستی ان سے بیعت لینے کی کوشش کی جائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس صریحی مخالف ہوں، قریش
رشتہ داری کے دعوے دار ہوں، اور انصار کو نہ تو الگ کیا جاتا ہے نہ شامل کیا جاتا ہے۔ اگر تم نے روایات کو جوڑ توڑ اور جعلی اسناد میں نہ چھپایا ہوتا تو اسلام میں تمہارے اختلاف سے بڑا اختلاف کب رونما ہوا؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ غدیر کے دن جب علی علیہ السلام کی ولایت کا عہد لیا گیا تھا، کیوں خیانت کی گئی اور کیوں بیعت توڑی گئی؟ قول صحیح تھا لیکن تینوں میں کھوٹ تھا۔ وہ تلوار کبھی مفید و کارآمد نہیں ہو سکتی جس میں زنگ لگا ہوا ہو۔ اے امیر المومنین علیہ السلام، آپ کی سرداری کا اعتراف کرنے کے بعد انکار کرنا شرمناک جامہ زیبتن کرنا تھا۔ آپ کے حق میں جس نقص سے عہد کو روا رکھا گیا یہ ایسی بدعت تھی جسے شریعت کا رنگ دے کر جائز کر لیا گیا۔ آپ اپنے حق سے دستبردار ہو گئے۔ آپ اپنے حق کا مطالبہ کرتے تو ان کے خلاف ایسا محاذ بنتا کہ ناکوں چنے چبانے پڑتے۔ آپ نے صبر کیا تاکہ امر خداوندی کا تحفظ کیا جا سکے۔ وہ دین کے معاملے میں سوئے ہوئے تھے، آپ بیدار تھے۔ پیج نمبر 173، شعری تتبع استاد احمد نسیم مصری مہاردبیلی کے اس شعر پر حاشیہ، شعر عربی میں ہے، پر حاشیہ لگاتے ہیں کہ غدیر وہی مکہ و مدینہ کے مابین جگہ ہے کہا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے خطبہ فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا۔ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاش مجھے معلوم ہو سکتا کہ استاد مصری پر متواتر روایات کی حقیقت کیوں پوشیدہ رہ گئیں، جس حدیث کے راوی 100 سے زیادہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یا تو یہ مذہبی میلان ہے جس نے حقیقت پر پردہ ڈال دیا ہے اور واقفیت کو امانت کے دامن میں جگہ نہ مل سکی۔ ایسی واضح حقیقت کو لفظ قیل کہا جاتا ہے سے کمزور، لفظ قیل سے کمزور بریکٹ میں لکھا ہے کہا جاتا ہے، کمزور اور بے بنیاد بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ وہ بڑی خبر ہے جس سے تم مجھ کو پھرا رہے ہو، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بال بچوں کو۔ دوسرا قصیدہ ماہیار کے دیوان میں مدح آل محمد کا ایک دوسرا قصیدہ بھی ہے جس میں 35 اشعار ہیں۔ مدح کے صرف 10 اشعار کا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ مجھ پر بڑھاپے نے اپنا پورا اثر دکھا دیا ہے، مجھے اب صرف آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں رونے دھونے سے کام رہ گیا ہے۔ وہ گروہ رشد و ہدایت تھے، لیکن حماقت و گمراہی کے ہاتھوں ان پر دست ستم دراز کر دیا۔ وہ داعیان حق تھے، سب نے ان کے حکم پر لبیک کہا، پھر وہ بدل گئے۔ وہ مخالفت کی ہوا چلا دی۔ سقیفہ کے دن خیانت کا بوجھ ان کے کاندھوں پر لاد دیا، جس بوجھ کو پہاڑ بھی اٹھانے سے قاصر تھا۔ پھر بعد میں اس پر آمادہ ہوئے کہ اس بوجھ کو اتار پھینکیں، لیکن افسوس، غلطی کا ازالہ ممکن نہ تھا۔ ان کے حال پر افسوس، جبکہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، ان کے درمیان کھڑے ہوئے ان سے سوال کیا اور انہوں نے جواب دیا، غم و اندوہ نے میرے اوپر بسیرا کر لیا ہے، حالانکہ زمانہ غم کے ساتھ پائیدار نہیں۔ پیج نمبر 174، اس قوم پر افسوس ہے کہ جنہوں نے علی علیہ السلام کو قتل کیا، حالانکہ وہ ان کی نحوستوں کو قتل کرنے والے تھے۔ انہوں نے علی علیہ السلام سے کینہ توزی کی، حالانکہ حشر میں انہی کی محبت کے متعلق باز پرس ہوگی۔ گزرے لوگوں سے روایت ہوتی آئی ہے اور خدا ہی جانتا ہے کہ یوم غدیر کیا حالات رونما ہوئے۔ تیسرا قصیدہ ماہیار کا تیسرا قصیدہ 63 شعروں پر مشتمل ہے۔ علامہ نے یہاں 23 شعر درج کیے ہیں۔ فرحم عدوک، اے دوست، تمہارا دشمن جب تک تمہارا بظاہر خیر خواہ ہے نرمی کا برتاؤ کرو، اگرچہ وہ اپنے دل کا علاج تمہارے کینہ و عناد سے کر رہا ہے۔ میں نے مانا کہ انہوں نے بغاوت کرتے ہوئے قول رسول کا انکار کیا، تو ان سے کہو کہ دوسروں کے مصائب بھی شمار کریں۔ بدر و احد میں اور جنگ حنین کے موقع پر اپنے قدم پوری طرح جما دیے تھے، اور شام کے راستے میں سما کے پتھر کو کھودا اور اس کے نیچے سے پانی نکالا،
اور علی علیہ السلام کے سوا لوگوں کا کوئی دوسرا ساقی بھی نہیں تھا۔ خیبر کے یہودیوں کی جنگ کے متعلق بھی غور کرو، مرہب ہی کی بات مان لو، وہ دشمن ہی فیصلہ کر دے گا۔ کیا مضبوط قلعہ علی علیہ السلام کے سوا دوسرے کے ہاتھ سے منہدم ہوا؟ کیا باب خیبر دوسرے نے اکھاڑا؟ اور ذرا عمرو بن عبدود کے معاملے میں تو اولاً غور کرو، پھر دوسری بار عمرو بن عاص کے معاملے میں غور کرو۔ یہ دونوں شیر علی علیہ السلام کی شمشیر کا شکار ہوئے، حالانکہ یہ دونوں کسی بہادر سے دبتے نہیں تھے۔ بنی زبا کے بہادروں کے متعلق بھی سوچو، ہودج کے گرد پروانہ وار چکر لگا رہے تھے۔ بصرہ کے دن انہیں علی علیہ السلام ہی نے فنا کے گھاٹ اتارا، اور اس سے قبل کتنے ہی اجدر لقمہ اجل بن گئے۔ البتہ جنگ صفین تمام جنگوں میں پیچیدہ تر تھی۔ اگر اس سلسلے میں صحیح اور یقینی خبر سننا چاہتے ہو تو معاویہ سے پوچھ لو۔ پیج نمبر 175۔ شعری تتبع۔ اس شعر میں خطی دیوان کا لفظ ماشیہ بغیہ ہے، لیکن مطبوعہ نہیہ کر دیا گیا ہے۔ میں نے بغیہ ہی کا ترجمہ کیا ہے۔ مترجم استاد نسیم مصری اس شعر کے مطابق لکھتے ہیں کہ نہیں، بکسر نون غدیر کی مانند چیزوں کو کہتے ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام کی ایک جنگ ہے کہ جسے غدیر خم کہتے ہیں۔ شاعر نے اسی جنگ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استاد مصری، جنہوں نے شرح میں بغی کے لفظ کو بدل کر نہیں کر دیا ہے اور لفظ بغی خطی دیوان میں موجود بھی ہے، وہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں حال واقع ہوا ہے یا مفعول جسے نصب دیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ یہ شعری تناسب سے میل بھی نہیں کھاتا۔ مہار ویلمی جیسے عظیم فنکار شاعر سے قطعی بعید ہے کہ انہوں نے نہیہ استعمال کیا ہو۔ گویا استاد مصری ابراہیم ملہم اسود کے نقش قدم پر چلے ہیں، جو کہتے ہیں کہ روز غدیر مشہور جنگ کا نام ہے، لیکن انہوں نے کبھی اس مشہور جنگ کے راز سے پردہ نہیں اٹھایا کہ کس تاریخ میں اس جنگ کا واقعہ ہے۔ ان کا ارادہ ہے کہ کلام خدا کو بدل دیں۔ ان کے دل شک و شبہ کا شکار ہیں اور وہ اسی میں جھولتے رہیں گے۔ شاعر کے حالات: ابو الحسن یا ابو الحسین مہار بن مزویہ دیلمی بغداد کے محلہ کرخ میں کوچہ رہا میں سکونت پذیر تھے۔ عربی ادب کا بلند ترین پرچم تھے، جن کا مشرق سے مغرب تک ڈنکا بج رہا تھا۔ نفیس ترین گنجینہ سرشار تھے، اساس سخن رکھنے والے اور قصر ادب کو آسمان تک پہنچانے والے عرب نگاروں میں پیشہ پیش تھے۔ پیج نمبر 176۔ انہوں نے لغت عرب پر عظیم احسان کیا، اس لیے ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ شعر و ادب کی ثنا میں رطب اللسان ہے۔ فضل و حسب ان کی ثنا گستر عرب نسل ان سے ناطہ جوڑ کر ان کی بے کراں فضیلت کی قرضدار ہو گئی۔ ان کی گواہی خود ان کا شعری دیوان دے گا، جو بڑے اوراق پر پھیلا ہوا 4 اجزاء میں ہے۔ اس میں فنون متنوعہ اور حیت مختلفہ کے جوہر دکھائے گئے ہیں۔ انہوں نے تصویر خیالی اور معانی کی بھرپور روش کو اپنایا، یہاں تک کہ تصویر تخیل قاری کے سامنے مجسم ہو کر آ گئی۔ ان کا اسلوب استوار، ادب توانا اور رنگا رنگ ہے۔ ان کے عہد میں تنظیم فنکاروں کی کمی نہیں تھی، مگر وہ سب پر بازی لے گئے۔ بروز جمعہ جامع مسجد منصوری میں تشریف فرما ہوتے اور اپنے اشعار سناتے۔ صاحب دمیۃ القصر نے قطعی مبالغہ نہیں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ صاحب فضل و ادب شاعر تھے جن کا ڈنکا بج رہا تھا۔ نفیس ترین ادیب تھے جنہوں نے دوشیزہ خیال کو ملاحت عطا کی۔ ان کے قصائد میں اعتراض کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہوتی، شاعری دل میں اتر جاتی، گویا ناسازگار زمانے میں اس خوشنوا آہنگ سے غموں سے بھرپور ماضی کو فراموش کر دیا جاتا۔ البتہ ان کی مذہبی شاعری
قوی ترین استدلال اور احتجاج سے آراستہ ہوتی تھی۔ ان کی مدحیہ شاعری مخلصانہ اور ظالموں کے کرتوت واشگاف کرتی ہوئی ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کینہ توز تذکرہ نگاروں نے ان کی فنی اور شعری خوبی کو پردہ خفا میں رکھنے کی کوشش کی۔ ان کے حالات زندگی کو کما حقہ منظر عام پر آنے نہیں دیا۔ ان کا جو بھی تذکرہ ملتا ہے وہ بس واجبی، لیکن ان کی شاعری میں حسن تغزل کو دیکھ کر ہر شخص ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ حق کی قسم، یہ بجائے خود ایک معجزہ ہے کہ ایک پارسی نژاد عربی شاعری میں خود عربوں سے بازی لے جائے، جبکہ کسی اجمی شاعر کو عربوں کی برابری کا یارہ بھی کمتر ہوتا ہے۔ ماہیار کی تو خود عرب شاعروں نے اقتدا کی ہے۔ ماہیار کو یہ مرتبہ اس لیے نصیب ہوا کہ وہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہر اساتذہ ادب سید مرتضیٰ اور سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ان دونوں کے استاد شیخ مفید کے سامنے بھی زانو ادب تہہ کیا اور اسی بے کراں سمندر سے سیراب ہوا تھا۔ پیج نمبر 177۔ کچھ دشمنان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طفلانہ طریقے سے اس پر تیر چلانے کی صحیح کی اور ناروا تہمت لگا کر اس کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی، مثلاً یہ کہ وہ غلو و افراط کا شکار تھے۔ ایسا ہرگز نہیں تھا، یہ مہیار جیسے بلند قامت کی شان میں گستاخی ہے۔ مہیار کا بارو ادب فضل نامور سیرت پاک، نور واضح اور علوی مذہب کے ساتھ خسروانہ نغمگی تھی، جس کی وجہ سے تذکرہ نگاروں نے ان کی تعریف کے پل باندھے ہیں۔ یہ اس بات میں کوئی زیان نہیں کہ کل دین مجوسی پر تھے اور آج دین اسلام اور مذہب علوی کے ساتھ ادب عربی کی نشو و نما میں مصروف ہیں۔ ان کی نغمگی ان کی باطنی طہارت کا پتہ دیتی ہے۔ ان کے شعروں نے ان کی روحانیت بلند کر کے انہیں زندہ و جاوید بنا دیا۔ انہوں نے ہر شرف و عظمت سے اپنی ذات کو آراستہ کیا۔ ان کے گزشتہ مذہب کو مورود طعن بنایا جائے تو لازم ہے کہ تمام صحابہ کو بھی مورود طعن بنایا جائے۔ اسلام گزشتہ باتوں کو محو کر دیتا ہے، اسی لیے مہار ویلمی نے اپنے معزز خاندان کو شرف اسلام اور حسن ادب سے وابستہ کر کے افتخارانہ نغمہ سرائی کرتے ہیں۔ یہاں پر کچھ اشعار ہیں، ان کا ترجمہ۔ سعد میرے خاندان کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتی ہے اور وہ میری سیرت سے خوش تھی، اسی لیے خاندان کی بھی جویائی ہوئی۔ یہ نہ سمجھو کہ میرا خاندان پست ہے، میں اپنے نسب پر خوشنود ہوں۔ پیج نمبر 178۔ میرے خاندان نے بہادرانہ طریقے سے پوری دنیا پر حکومت کی، سال ہا سال تک لوگوں کو اپنا مطیع بنایا۔ انہوں نے سورج سے اپنے سر پر عمامہ باندھا، شہاب ثاقب پر اپنا گھر بنایا۔ میرے باپ کسری کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ صاحب سولت سلاطین ہوں۔ پھر یہ کہ اسلام بھی میرے نصیب میں آ گیا۔ میں نے شرافت کو بہترین باپ سے اور دین کو اشرف الانبیاء سے حاصل کیا، فقر و مباحات کو چہار طرف سے حاصل کیا، عجم کی سرداری اور دین عرب۔ مہیار نے سن 394 ہجری میں شریف رضی کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، انہی سے شعر و ادب حاصل کیا اور شب یکشنبہ 5 جمادی الثانی سن 428 ہجری میں دنیا سے گزر گئے۔ ان کی تاریخ وفات میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ مصادر حالات: نمبر 1، تاریخ بغداد جیم 13 صفحہ 276۔ نمبر 2، منتظم جلد 8 صفحہ 94، جلد 15 260۔ نمبر 3208۔ نمبر 3، تاریخ ابن خلکان جلد 2 صفحہ نمبر 277۔ نمبر 4، مرعات یافعی جلد 3 صفحہ نمبر 47۔ نمبر 5، دمیۃ القصر صفحہ نمبر
72 جلد 1 صفحہ 303۔ نمبر 6 تاریخ ابن کثیر جلد 12 53۔ نمبر 7 کامل ابن اسیر جیم 9 سواد 59 جیم 6 سواد 78 5۔ نمبر 8 تاریخ ابن القدا ابی الفدا تاریخ ابی الفدا جیم 2 سواد 168 9 عمل الاعمال حر عاملی جیم 2 سواد 329 نمبر 1021۔ نمبر 10 روض المناظر جیم 2 صفحہ 49۔ 11 الاعلام زرکلی جیم جلد 3 صفحہ 1079 جلد 7 سواد 317۔ پیج نمبر 179۔ 12 شذرات جیم 3 سواد 247 جیم 5 144۔ 13 تاریخ آداب اللغت جیم 2 259 مجلد 14 سواد 94۔ 14 نسیمت السحر مجلد 9 جیم 2 548۔ 15 فرید بجتی کی دائرۃ المعارف جیم 9 484۔ 11 سفینۃ البحار جلد 2 صفحہ 563 جلد 8 صفحہ 154۔ 17 مجلۃ المرشد جیم 2 سواد 85۔ مدح اہل بیت میں ان کا ایک قصیدہ 49 شعروں پر مشتمل ہے۔ اس کے 5 شعروں کا ترجمہ پیش ہے۔ اے کاش موت میرے خون سے سیراب ہو جاتی اور آپ کا خون زمین پر نہ بہتا۔ اے کربلا کے سونے والے، کاش میں بھی آپ کے ساتھ خاک و خون میں غلطیدہ ہوتا۔ قریب ہے کہ زمانہ اس دل پروردہ کو دشمنوں کے ہاتھ شفا دے۔ قریب ہے کہ شوکت حق باطل پر غالب آئے۔ یہ تمام آرزوئیں خدا کے ہاتھوں پوری ہوں گی، لیکن ابھی تو میرا جگر پھٹ رہا ہے۔ امیر المومنین اور امام حسین علیہ السلام کا مرثیہ 47 شعروں پر مشتمل ہے۔ آپ نے یہ مرثیہ سن 392 ہجری میں نعمت اسلام سے نہال ہونے کے بعد نظر کیا۔ دیوان میں سن 394 ہجری ہی درج ہے 392 ہجری ہی درج ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ 394 سن ہجری میں اسلام لائے۔ اے ابو الحسن، ان لوگوں نے اگر آپ کے حق کا جہالت میں انکار کیا تو خدا کی قسم یہ غلط ہے، بلکہ انہوں نے جان بوجھ کر آپ کے حق کا انکار کیا، ورنہ پھر کیا آپ یکا میدان شہادت میں نہ تھے، اور کیا آپ خاصف الاجل کی حیثیت سے نظیر رسول نہ تھے؟ کیا آپ ابن ام رسول اور ولی، داماد اور شریک ہدایت نہ تھے؟ آپ کے حریف تو آپ کے برابر ہرگز نہ تھے۔ آپ کے حریفوں کو تو آپ کی فضیلتوں سے اس لیے مخصوص کیا کہ وہ جانتے تھے کہ آپ کی خصوصیات و فضائل کے حصول سے قطعی عاجز ہیں۔ بہت سے لوگوں نے رنگ بدلے اور بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کی۔ پیج نمبر 180۔ اور اس خیانت میں ایک دوسرے سے بازی لے گیا۔ حسین علیہ السلام کے سامنے مرثیہ پڑھا گیا حسین کے سامنے ایک مرثیہ پڑھا گیا جو فنی لحاظ سے کمزور تھا۔ آپ نے فنی پختگی کے ساتھ اسی بحر میں کہنے کی گزارش کی گئی۔ آپ نے برجستہ 36 شعر کہہ سنائے۔ مطلع یہ ہے، اب یہاں پر عربی میں لکھا ہوا ہے وہ۔ مدح اہل بیت میں ایک قصیدہ 78 شعروں پر مشتمل ہے۔ مناقب امیر المومنین پر ایک قصیدہ ہے جس میں 114 شعر ہیں۔ آپ نے اپنے استاد شیخ مفید کا بھی مرثیہ بڑا والہانہ انداز میں پڑھا۔
جس میں 91 شعر ہیں۔ یہاں پر پیج نمبر 180 پر ہم 11ویں پارٹ کو اختتام پذیر کرتے ہیں، اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ توفیقات میں اضافہ کرے اور اس کو بہتر طور پر پڑھ سکیں۔ پیج نمبر 165 سے اور 180 تک ہم نے آج کی ریڈنگ کی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلد ہی پیج نمبر 81 سے شروع کریں گے، جہاں پر سید شریف مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ڈیٹیلز دی گئی ہیں۔